بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس اداسی اور دہشت کا باعث سلطان محمود غزنوی تھا۔ ہندوؤں کے لیے محمود خوف اور نفرت کا ایک نام بن گیا تھا۔ پنڈتوں کی زبان پر یہی الفاظ تھے: وشنو دیو اور کرشن واس دیو کے قہر سے تم بچ نہیں سکو گے۔ پجاری اور باہر سے آئے ہوئے لوگ یہی ایک آواز سنتے تھے: دیوی دیوتاؤں کی توہین کرا کے تم زندہ کس طرح ہو؟ تم راتوں کو سوتے اور پیٹ بھر کر کھاتے کس طرح ہو؟ جب تک تم غزنی کی اینٹ سے اینٹ نہیں بجا دو گے اور محمود کے خون سے کرشن واس دیو کے پاؤں نہیں دھو گے، دیوتاؤں کا قہر ٹلے گا نہیں۔ اب گنگا اور جمنا جل تمہیں پاک نہیں کر سکتا۔ کرشن واس دیو کے پاؤں پر ماتھے رگڑنے والے اب اس بت کی آنکھوں میں دیکھنے سے ڈرتے تھے۔ وہ جب بت کے پاؤں پر ماتھا رکھتے تو ان کے آنسو بہنے لگتے تھے۔ مندر کی گھنٹیوں میں بھی اداسی تھی۔ بچوں والی عورتیں اتنی ڈری ہوئی تھیں کہ اپنے بچوں کو دیوتاؤں کے قہر سے بچانے کے لیے ان کے قدموں میں اپنے زیورات اتار کر رکھ دیتی تھیں۔ مرد بت کے آگے ہاتھ جوڑ کر قسمیں کھاتے تھے کہ وہ اپنے مندروں اور دیوتاؤں کی توہین کا انتقام لیں گے۔ بعض بلند آواز سے کہتے تھے کہ اب محمود آیا تو وہ اسے اور اس کی فوج کو زندہ واپس نہیں جانے دیں گے۔ راجیہ پال مہاراجہ کنوج جب کرشن واس دیو کے بت کی پوجا کرنے اندر گیا تو اس کا خاص محافظ جگن ناتھ بھی اس کے ساتھ تھا۔ جگن ناتھ گٹھے ہوئے دلکش جسم کا دراز قد اور خوبرو آدمی تھا۔ اس کے چہرے پر صحت اور جوانی کی سرخی تھی۔ اس کی مسکراہٹ میں کشش اور اس کی آنکھوں میں جادو کا اثر تھا۔ وہ شہسوار تھا۔ تیغ زنی اور تیر اندازی میں اسے جو مہارت حاصل تھی وہ کم ہی کسی میں تھی۔ اسے مہاراجہ راجیہ پال کے پاس آئے 2 سال ہو گئے تھے۔ اس نے پہلی ملاقات میں ہی مہاراجہ کا دل موہ لیا تھا۔ یہ ملاقات جنگل میں اس وقت ہوئی تھی جب مہاراجہ شکار کھیل رہا تھا۔ مہاراجہ نے ایک ہرن پر تیر چلایا تو ہرن تیر کمان سے نکلتے بھاگ اٹھا اور تیر خطا گیا۔ اچانک جگن ناتھ سامنے آ گیا۔ مہاراجہ کے محافظوں نے اسے وہاں سے ہٹانے کو برا بھلا کہا۔ اس نے مسکرا کر مہاراجہ سے کہا کہ اڑتے ہرن کو تیر سے نہ گرا سکوں تو میرا گھوڑا لے لیا جائے اور مجھے دھکے دے کر یہاں سے چلتا کیا جائے۔ ہرن جب تیز دوڑتا ہے تو اتنی لمبی چوکڑیاں بھرتا ہے جیسے اڑ رہا ہو۔ اس کی ایک ایک جست 25-30 گز لمبی ہوتی ہے اور وہ زمین سے 7-8 گز اوپر اٹھ جاتا ہے۔ مہاراجہ راجیہ پال نے دلچسپی اور مذاق کی خاطر اسے اپنی کمان اور صرف ایک تیر دے کر کہا کہ ہمارے ساتھ رہو۔ کوئی ہرن نظر آیا تو اسے بھگا دیں گے۔ تم دوڑتے گھوڑے سے ہرن کو ایک تیر میں گرا لینا۔ اگر تیر خطا گیا تو گھوڑا ہم لے لیں گے۔ انہیں زیادہ دور نہ جانا پڑا۔ ایک جگہ 6-7 ہرن کھڑے تھے۔ مہاراجہ کے کہنے پر اس کے آدمیوں نے شور مچایا تو ہرن بھاگ اٹھے۔ جگن ناتھ نے ان کے پیچھے گھوڑا ڈال دیا۔ اس کے پیچھے مہاراجہ نے بھی گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ ہرن ہوا میں اچھلنے اور اڑنے لگے۔ جگن ناتھ نے گھوڑے کی باگ اپنے دانتوں میں پکڑ لی، کمان آگے کر کے اس میں تیر ڈالا اور تیر چھوڑ دیا۔ ایک ہرن اڑان نما جست سے زمین پر آیا تو اوپر نہ اٹھ سکا، گرا اور اٹھ کر دوڑ پڑا۔ اس کے ساتھی آگے نکل گئے اور جگن ناتھ کا گھوڑا اس تک پہنچ گیا۔ تیر ہرن کی ریڑھ کی ہڈی میں اتر گیا تھا۔ میں بجی رائے کی فوج کا کماندار ہوں، مہاراجہ راجیہ پال کو اس نے بتایا، مگر بجی رائے نے ایسی بری شکست کھائی کہ اس کی آدھی فوج ماری گئی اور آدھی غزنی والوں کی قیدی ہو گئی۔ میرا دل پھیکا پڑ گیا۔ میں لاہور کی فوج میں چلا گیا، مگر یہ فوج بھی غزنی کے مسلمانوں سے شکست کھا گئی۔ اب لاہور کا راجہ محمود غزنوی کا باج گزار ہے۔ میں سپاہی ہوں، کمانداری کے عہدے پر تھا۔ میں کسی غیرت مند مہاراجے کی فوج میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ فوج کے راجپوتوں میں غیرت ہے۔ میں اس جنگل میں آپ سے ہی ملنے آیا تھا۔ مہاراجہ نے اس کے ساتھ کچھ باتیں کی تو اس نے محسوس کیا کہ یہ خوبرو جوان صرف تیر اور تلوار کا دھنی نہیں، اس میں عقل بھی ہے۔ مہاراجہ اس سے اتنا متاثر ہوا کہ اسے اپنے محافظ دستے میں رکھ لیا۔ جگن ناتھ پر قومی اور مذہبی جذبات غالب تھے اور وہ محمود غزنوی اور دوسرے مسلمانوں کے خلاف
زہر آلود نفرت کا اظہار کیا کرتا تھا۔ اس کی زبان میں کچھ ایسی چاشنی تھی کہ مہاراجہ راجیہ پال نے اسے اپنا ویسا ہی ذاتی محافظ بنا لیا جیسے آج کل ملکوں کے سربراہوں کے ڈی سی ہوتے ہیں۔ اس کے لیے زرق برق لباس سلوایا گیا۔ وہ جب دربار میں مہاراجہ کے پیچھے کھڑا ہوتا تھا تو اس کے پاس رنگ دار برچھی رہتی تھی جس کے پھل پر سونے کا پانی چڑھا ہوا تھا۔ مہاراجہ جہاں جاتا جگن ناتھ اس کے ساتھ ہوتا۔ وہ مہاراجہ کی شان و شوکت کا حصہ بن گیا تھا۔ راجیہ پال کی 3 لڑکیاں تھیں مگر جگن ناتھ کے فرائض میں رانیوں کی حفاظت بھی شامل تھی۔ کوئی رانی کہیں جاتی تو جگن ناتھ بھی گھوڑے پر سوار گھوڑا گاڑی کے ساتھ جاتا تھا۔ اس طرح جگن ناتھ سجاوٹ کی ایک چیز بن گیا تھا۔ مہاراجہ راجیہ پال بڑے مندر میں بدھ کی پوجا کے لیے اندر گیا تو جگن ناتھ بھی اس کے ساتھ تھا۔ مہاراجہ نے کشن واسدیو کے پاؤں پر جو سنگے مرمر کے تھے ماتھا رگڑا، اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور عہد کیا کہ وہ محمود غزنوی کا سر اس مندر میں اس بدھ کے قدموں میں کاٹے گا۔ اور میں عہد کرتا ہوں، جگن ناتھ نے ہاتھ جوڑ کر ہمت سے کہا، اگر ہم سلطان محمود غزنوی کو یہاں نہ لا سکے تو میں اپنا سر اپنے ہاتھوں کاٹ کر تیرے قدموں میں رکھ دوں گا۔ مہاراجہ نے چونک کر جگن ناتھ کو دیکھا۔ جگن ناتھ آنکھیں بند کیے ہاتھ جوڑے ہوئے بھجن گنگنا رہا تھا۔ بڑے پنڈت نے دونوں کے آگے سلگتے ہوئے لوبان کی تشتری گھمائی۔ مہاراجہ نے لوبان کی راکھ اپنے ماتھے پر لگائی۔ جگن ناتھ نے بھی انگلی سے راکھ اپنے ماتھے پر لگائی۔ مہاراجہ نے اپنے گلے سے ہار اتارا جو بہت قیمتی تھا اور یہ بدھ کے پاؤں پر رکھ دیا۔ مہاراج، بڑے پنڈت نے راجیہ پال سے کہا، ہر کرشن کو ان سچے موتیوں کی نہیں، موتیوں کی طرح چمکتے ہوئے خون کے قطروں کی ضرورت ہے۔ مہابھارت اپنے سپوتوں کا خون مانگ رہا ہے۔ بھارت ماتا کی بے عزتی کا انتقام نہ لینے والے مہاراجہ کو بنواسی ہو جانا چاہیے۔ ہم انتقام لیں گے۔ مہاراجہ کنوج نے بدھ کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، غزنی کے محمود کا سر اس مندر کے دروازے پر لٹکتا رہا کرے گا۔ دن کے وقت دریا پر نہانے والوں کا اتنا ہجوم رہتا تھا کہ پانی میں کہیں کھڑا ہونے کو جگہ نہیں ملتی تھی۔ عورتوں کو دور جا کر نہانا پڑتا تھا۔ دریا میں نہانا عبادت کا ایک لازمی حصہ تھا۔ ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق گنگا اور جمنا سارے گناہ دھو ڈالتا ہے۔ بعض ہندو پہروں پانی میں کھڑے عبادت کرتے رہتے ہیں۔ راجوں مہاراجوں کی رانیاں اور داشتائیں جو ان کے ساتھ آئی ہوئی تھیں وہ رعایا کی عورتوں کی موجودگی میں دریا میں نہانا پسند نہیں کرتی۔ وہ رات کو جایا کرتی تھی۔ ایک شام مہاراجہ کنوج راجیہ پال کی سب سے چھوٹی رانی چمپا کلی نے مہاراجہ سے کہا کہ وہ جمنا اشنان کے لیے جا رہی ہے۔ مہاراجہ اسے روک نہیں سکتا تھا۔ اس نے جگن ناتھ سے کہا کہ وہ شام گہری ہونے کے بعد چمپا رانی کو دریا پر لے جائے۔ وہ بڑی دونوں رانیوں کو ایک رات پہلے دریا پر لے جا چکا تھا۔ چمپا ان کے ساتھ نہیں گئی تھی۔ وہ نوجوان تھی اور بہت خوبصورت۔ دوسری دونوں رانیاں پرانی ہو چکی تھی۔ مہاراجہ انہیں اس لیے ساتھ رکھتا تھا کہ وہ اس کے بیٹوں کی مائیں تھیں۔ مہاراجہ پر چمپا غالب تھی۔ پرانی رانیاں اس سے کھچی کھچی رہتی تھیں۔ چمپا کوئی 2 سال پہلے جب اس کی عمر 16-17 سال تھی مہاراجہ کے پاس تحفے کے طور پر آئی تھی۔ اس کا باپ کوئی امیر کبیر آدمی نہیں تھا۔ اس کے خاندان میں حسن کی دولت تھی اور چمپا اس حسن کا نمونہ تھی۔ مہاراجہ راجیہ پال کے ایک جاگیردار کی نظر چمپا پر پڑی تو اس نے اس کے باپ کو بہت سی رقم دے کر لڑکی بیوی کے طور پر لے لی تھی۔ شادی کی رسم ادا کی گئی تھی۔ جاگیردار چمپا کو کنوج لے گیا اور مہاراجہ کو پیش کر دی۔ مہاراجہ نے اسے حرم میں رکھنے کی بجائے اس کے ساتھ باقاعدہ شادی کر لی۔ مہاراجہ کی عمر 50 سال سے اوپر ہو گئی تھی۔ چمپا اس کی رگوں پر سوار ہو گئی اور پہلی دونوں رانیاں محل کی پرانی چیزوں میں شمار ہونے لگیں۔ شام کا اندھیرا گہرا ہوا تو چمپا اپنے محل نما خیمے سے نکلی۔ اس کے ساتھ ایک خادمہ بھی تھی۔ جگن ناتھ باہر انتظار کر رہا تھا۔ چمپا اپنی خادمہ کے ساتھ آگے آگے چل پڑی۔ جگن ناتھ ان کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔ وہ باہر سے آئے ہوئے لوگوں کے خیموں اور بغیر خیموں کے ڈیروں سے دور نکل گئے تو دریا کا وہ کنارہ قریب آ گیا جہاں چمپا کو نہانا تھا۔ یہ جگہ خاصی دور تھی۔ ادھر رعایا کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ چمپا نے اپنی خادمہ سے کہا کہ وہ ادھر چلی جائے
جہاں لوگوں کی عورتیں نہاتی تھیں۔ جگن ناتھ دریا سے کچھ دور رک گیا۔ خادمہ اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ چمپا دریا کے قریب چلی گئی اور ذرا دیر بعد واپس آ گئی۔ ادھر آؤ جگن، اس نے کہا۔ وہ چلی گئی ہے، میں نے اسے کہہ دیا ہے کہ جلدی واپس نہ آئے۔ جگن ناتھ اس کے قریب چلا گیا۔ اندھیرا تھا اور جھاڑیوں اور درختوں کی اوٹ بھی تھی۔ دور دریا کے کنارے شعلے اٹھ رہے تھے۔ مرے ہوئے 2-3 ہندوؤں کو جلایا جا رہا تھا۔ دریا میں 2 کشتیاں بھی جا رہی تھیں۔ یوں لگتا تھا جیسے جلتی ہوئی 2 مشعلیں تیرتی جا رہی ہوں۔ چمپا نے جگن ناتھ کو اپنے قریب بٹھا لیا اور سر اس کے زانوؤں پر رکھ کر زمین پر لیٹ گئی۔ تم نہ ہوتے تو میں اس مہاراجے کو زہر دے دیتی یا خود زہر کھا لیتی۔ چمپا نے جگن ناتھ کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں الجھاتے ہوئے کہا، مگر تمہیں مہاراجا کے ساتھ اتنا پیار ہے کہ اسے تم چھوڑنا نہیں چاہتے۔ اگر تمہیں یہ محل اور اس کی نوکری اچھی لگتی ہے، مجھے اس سے نفرت ہے، میں رانی ہوں، لیکن تم ساتھ دو تو میں تمہاری خاطر بن باسی بن کے دکھا دوں گی۔ جنگل میں کٹیا میں رہوں گی۔ تم یہاں سے کیوں نہیں نکلتے؟ مجھے یہاں سے نکالتے کیوں نہیں؟ ہم کب تک چوروں کی طرح ملتے رہیں گے؟ یہ بات تم مجھ سے 100 مرتبہ کہہ چکی ہو، جگن ناتھ نے کہا، اور میں تمہیں ہر بار یہی کہتا ہوں کہ ذرا صبر سے کام لو۔ میں تمہیں یہاں سے نکال لے جاؤں گا، اور میں پھر کہتا ہوں کہ میرے ساتھ نکل چلو گی تو یہ محل تمہیں بہت یاد آئے گا۔ میں 2 گز زمین کا بھی مالک نہیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ ہماری حیثیت ملزموں کی سی ہوگی، ہم جہاں پکڑے گے وہاں قتل کر دیے جائیں گے۔ تم بھیرا سے آئے ہو جہاں مسلمانوں کی حکومت ہے، چمپا نے کہا۔ اگر ہم بھاگ کر وہاں چلے جائیں اور مسلمان ہو جائیں تو کیا مسلمان ہمیں اپنی حفاظت میں نہیں رکھیں گے؟ چمپا رانی نے دانت پیس کر کہا، مجھے اپنے مذہب سے بھی نفرت ہوتی جا رہی ہے۔ وہ اٹھ بیٹھی اور بولی، میں مہاراجا کو آسانی سے زہر پلا سکتی ہوں، پھر تم مجھے اپنے ساتھ لے چلو گے؟ وہ مر گیا تو ہمیں کون پکڑے گا؟ وہ چتائیں جلتی دیکھ رہی ہو؟ جگن ناتھ نے ان شعلوں کی طرف اشارہ کیا جو مرے ہوئے ہندوؤں کو چاٹ رہے تھے۔ مہاراجا مر گیا تو تمہیں ستی ہونا پڑے گا، تمہیں زندہ اپنے خاوند کی جلتی چتا پر کھڑا کر دیا جائے گا۔ مجھ پر بھروسہ کرو چمپا، میں تمہیں دھوکہ نہیں دوں گا۔ تم نے بھیرا میں غزنی کی فوج کے خلاف لڑائی لڑی ہے، چمپا نے کہا۔ کیا وہ فوج بہت زبردست ہے؟ ہمارے دیس کے راجپوت مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکتے؟ غزنی کی فوج بہت زبردست ہے، جگن ناتھ نے جواب دیا۔ مسلمان فوج کی تعداد جتنی کم ہوتی ہے وہ اتنی ہی زبردست ہوتی ہے۔ مہاراجا بھیم پال نڈر کو بھی مسلمانوں نے گھٹنوں بٹھا دیا ہے اور اس سے باج وصول کر رہے ہیں۔ سلطان محمود کشمیر سے شکست کھا کر واپس جا رہا تھا تو اس کے پاس بہت تھوڑی فوج تھی اور وہ سب زخمی تھی۔ یہ فوج مہاراجا بھیم پال کے علاقے سے گزری تو مہاراجے کو جرأت نہ ہوئی کہ اس مری ماری ہوئی فوج پر حملہ کر کے سلطان سمیت اسے قید کر لیتا۔ جگن ناتھ، چمپا رانی نے کہا، تم مذہب کے عاشق ہو، برا نہ جانو تو کہوں۔ ہمیں پنڈت ڈراتے ہیں کہ ہمارے جن دیوی دیوتاؤں کے بت مسلمانوں نے توڑ دیے اور جو مندر اجاڑ دیے ہیں وہ قہر نازل کریں گے۔ اتنا عرصہ گزر گیا ہے، میں نے تو دیوتاؤں کا قہر کہیں گرتا نہیں دیکھا۔ ابھی تو غزنی کی فوج قہر کی طرح ہم پر ٹوٹ رہی ہے۔ میں نے سنا ہے کہ مسلمان ایسے خدا کی عبادت کرتے ہیں جو کسی کو نظر نہیں آتا۔ میرا خیال ہے کہ وہی خدا سچا ہے۔ ہم نے تھانیسر کے وشنو دیو کی بہت باتیں سنی تھیں۔ ہم نے سنا تھا کہ وشنو دیو کے پجاری کسی میدان میں شکست نہیں کھا سکتے، مگر اس دیو کو غزنی کے سلطان سے نہ پجاری بچا سکے نہ دیو نے اپنے آپ کو بچایا۔ کیا تم ان دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہو؟ تم اپنی زندگی سے اس قدر اکتائی ہوئی ہو کہ اپنے مذہب سے نفرت کرنے لگی ہو۔ جگن ناتھ نے اس کے ریشم جیسے ملائم بالوں کو سہلاتے ہوئے کہا، مذہب کے خلاف جو جی میں آئے کہو، میری محبت پر شک نہ کرنا۔ اپنی محبت کی خاطر تم مجھے کسی بھی امتحان میں ڈال دو، پوری اتروں گی، چمپا نے کہا، مگر اس مذہب کے نام پر میں کوئی قربانی نہیں دے سکتی۔ خادمہ کھانستی چلی آ رہی تھی۔ چمپا رانی اٹھ کھڑی ہوئی اور چل پڑی۔ جگن ناتھ وہیں چھپا رہا۔ ذرا دیر بعد چمپا نے اسے رانیوں کی طرح آواز دی اور خادمہ کے ساتھ آگے آگے چل پڑی۔
दूसरे दिन महाराजा राज्यपाल ने जगन्नाथ से कहा कि वो आज छुट्टी करे और आज़ादी से घूम फिर आए। जगन्नाथ ने अपने कपड़े पहने और कमर से तलवार लटकाकर मेला देखने निकल गया। जगह जगह लोग ज्योतिषियों, नजूमियों और सन्यासियों के गिर्द मजमा लगाए हुए थे। लोग ज्योतिषियों और नजूमियों को हाथ दिखाकर किस्मत का हाल मालूम कर रहे थे। बाज़ जगह साधुओं ने मजमे लगा रखे थे और लोगों को भजन सुनाकर पैसे इकट्ठे कर रहे थे। कहीं मदारी और कहीं बाजीगर अपने करतब दिखा रहे थे। जगन्नाथ हर मजमे में जरा सा रुकता और आगे बढ़ता जा रहा था। एक दरख्त के नीचे 2 साधु बैठे थे। उनके सिर्फ सतर ढांपे हुए थे। नंगे जिस्मों पर राख मली हुई थी। सर के बाल लंबे और राख से अटे हुए थे। उनकी दाढ़ियां भी थी। उनके इर्द गिर्द मजमा ज्यादा था। जब जगन्नाथ उस मजमे में जा रुका तो एक आदमी ने साधुओं से कहा, ऋषि महाराज, हमें उन मलीच मुसलमानों के मुताल्लिक कुछ बताएं जो पहाड़ों से आते और हमारे मंदिरों का अत्याचार करके चले जाते हैं। मुसलमान मलीच हैं, एक साधु ने कहा। लोभ हैं, उन्हें धन का लोभ इधर लाता है। लूटते हैं और चले जाते हैं। वो हमारे किसी देवी देवता से नहीं डरते। वो नहीं जानते कि नारायण और महाभारत ने विष्णु और वासुदेव के क्रोध की जो खबर दी है वो सच है। देवता का क्रोध मुसलमानों पर जरूर पड़ेगा, लेकिन अभी हम पर पड़ रहा है। गजनी का बादशाह महमूद बड़ा जालिम और ज़बरदस्त है। वो सैलाब की तरह आता है और उसके सामने कोई फौज नहीं ठहर सकती। हाथी भी भाग जाते हैं। उसे दरियाओं की तुगयानी भी नहीं रोक सकती। उसे पहाड़ भी नहीं रोक सकते। वो मुसलमानों को बुरा भला भी कह रहा था और उनकी दहशत भी तारी करता जा रहा था। उसने लोगों को गजनी की फौज की कुछ ऐसी होलनाक बातें सुनाई कि सुनने वालों की आंखें खौफ से उबलकर बाहर आने लगी। जगन्नाथ सुनता रहा। साधु ने बोलते बोलते उसे देखा। उनकी नज़रें मिली। साधु की जुबान जरा सी रुकी और फिर रवां हो गई। उसने अब अपने सामीन को देवताओं के क्रोध यानी कहर से बचने के तरीके बताने शुरू कर दिए। जगन्नाथ वहां से हट गया। वो टहलते टहलते एक पुराने मंदिर की सीढ़ियों पर जा रुका। उसने देखा कि वही 2 साधु आगे आ रहे थे। जगन्नाथ सीढ़ियां चढ़ने लगा। ये मंदिर खाली और वीरान था। इसका कुछ हिस्सा खंडर बन चुका था। उसे आवाज सुनाई दी, ताश। वो रुका नहीं। उसने पीछे मुड़कर भी न देखा। उसे फिर आवाज आई, ताशकीन। वो सीढ़ियां चढ़ता गया। दोनों साधु तेजी से सीढ़ियां चढ़ते उस तक पहुंच गए। एक ने कहा, अमीर बिन ताशकीन। वो रुक गया। उसके चेहरे पर गुस्से के आसार नजर आने लगे। कोई भी नहीं सुन रहा था। डरो मत, साधु ने कहा। हिशाम समरकंद। उसने साधु की तरफ देखकर सरगोशी की। अगर आसपास कोई नहीं, फिर भी तुम्हें मेरा नाम लेकर मुझे नहीं बुलाना चाहिए था। तुम अनाड़ी हो क्या? यहीं बैठ जाओ। मैं अपनी हथेली फैलाता हूँ। मेरा हाथ पकड़कर देखते रहो और बातें करते रहो। तुम दोनों के अलावा और कौन है यहाँ? 2 आदमी और हैं। हिशाम ने जो साधु के भेष में गजनी का जासूस था जवाब दिया। कैस की तरह दोनों मुशरफ हैं। वो भी साधुओं के भेष में हैं। मुशरफ इंटेलिजेंस के मकामी एजेंटों को कहा करते थे। सुल्तान महमूद गजनवी की इंटेलिजेंस का जो निज़ाम काम कर रहा था उसमें मकामी मुसलमानों को मुशरफ के तौर पर रख लिया जाता था और उन्हें बड़ी अच्छी उजरत दी जाती थी। ये साधु दरअसल गजनी का जासूस हिशाम समरकंद था। उसे मुल्तान से मथुरा इस मिशन पर भेजा गया था कि वहाँ सारे हिंदुस्तान के हिंदू जमा होंगे। लिहाजा वो मकामी मुशरफ साथ ले जाकर वहाँ साधुओं के भेष में लोगों में दहशत फैलाएं। हिशाम के साथ दूसरा साधु मुल्तान के इलाके का कैस नाम का एक आदमी था। उसके साथ 2 आदमी और थे जो मथुरा के हजूम में कहीं गुम अपना काम कर रहे थे। हिशाम ने जगन्नाथ को, जो दरअसल अमीर बिन ताशकीन था, पहचान लिया था। दोनों गजनी के इलाके के रहने वाले थे। हिंदुस्तान में उनकी अब पहली मुलाकात हुई थी। कैस ताशकीन को नहीं जानता था। तीनों उस इलाके की जुबान और रस्म व रिवाज से बड़ी अच्छी तरह वाकिफ थे। कहाँ ठिकाना है? हिशाम ने ताशकीन से पूछा। कुछ हाथ लगा? मैं जा रहा हूँ, ताशकीन ने कहा। हिंदू बनकर आया था, अब जा रहा हूँ। आप हमसे छुपाते हैं? कैस ने हंसते हुए कहा। मैंने आपको महाराजा कुनूज के साथ देखा है।
آپ شاید اس کے محافظ بنے ہوئے ہیں۔ مجھے تو ذرا سا بھی شک نہیں ہوا تھا کہ آپ ہمارے آدمی ہیں۔ میں آپ کو پیر استاد مانتا ہوں۔ ہم تینوں کا یہاں بیٹھنا ٹھیک نہیں، تاشکین نے کہا۔ کیس، تم ذرا گھومو پھرو، ہم رات کو کہیں اکٹھے ہوں گے۔ ہشام۔ کیس کے چلے جانے کے بعد امیر بن تاشکین نے ہشام سے کہا، تم بہت بڑے بیوقوف ہو۔ کیا تم مقامی لوگوں پر اس قدر اعتماد کرتے ہو کہ تم نے مجھ جیسے آدمی کو بے نقاب کر دیا ہے؟ اس شخص کو تم نے کسی کام میں آزمایا ہے؟ اس نے کوئی بڑا کام کیا ہے؟ آدمی قابل اعتماد ہے، ہشام نے کہا۔ اسے ابھی کوئی نازک کام نہیں دیا گیا۔ خدا کرے یہ قابل اعتماد ثابت ہو، تاشکین نے کہا۔ لیکن ہمارا کام ہم سب کے لیے بہت خطرناک ہے۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ اس کام میں کس طرح اپنی خواہشات اور کمزوریوں کو دبانا پڑتا ہے۔ یہ طاقت اسی میں ہوتی ہے جس میں ایمان ہو اور جس میں وہ جذبہ ہو جو ہم میں ہے۔ ہندوستان کے ہر مسلمان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ لوگ ایک زمانے سے ہندوؤں کے دبدبے میں رہ رہے ہیں۔ انہوں نے ہندوؤں کی تہذیب اور ان کی توہم پرستی کے اثرات قبول کر لیے ہیں۔ یہ لوگ اپنی مجبوریوں اور معذوریوں کے تحت ہندوؤں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اگر یہاں کے مسلمان قابل اعتماد ہوں تو بھی انہیں میرے درجے کے آدمیوں سے واقف نہیں ہونا چاہیے۔ ہندو ذرا سی بات پر انہیں قتل کرتے اور ان کے گھر جلاتے اور ان کے گھروں میں گھس کر تلاشی لیتے ہیں۔ میں اسے پکا کر دوں گا، ہشام نے کہا۔ اس نے مجھے مہاراجہ کے ساتھ دیکھ لیا ہے، تاشکین نے کہا۔ اسے کسی نے پکڑ لیا تو اذیت سے گھبرا کر یا لالچ میں آ کر مجھے پکڑوا دے گا۔ میں اس کے لیے بہت موٹا شکار ہوں۔ ذرا غور کرو کہ میں کنوج کے مہاراجہ کا ذاتی محافظ ہوں اور سب مجھے جگن ناتھ کہتے ہیں۔ مجھے جس نے پکڑوایا اسے مہاراجہ ہیروں اور جواہرات کی صورت میں انعام دے گا۔ اگر تم اس شخص سے خطرہ محسوس کرتے ہو تو میں اسے آج ہی ختم کر کے اس کی لاش غائب کر دیتا ہوں، ہشام نے کہا۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ محض شک میں کسی کی جان نہ لو، تاشکین نے کہا۔ اس پر نظر رکھنا اور اسے پکا کر لینا۔ ہمارا کام تمہیں پسند آیا؟ ہشام نے پوچھا۔ لوگوں کو ان کے اپنے پنڈتوں نے ڈرا دیا ہے۔ اگر کوئی کسر رہ گئی تھی تو وہ ہم 4 آدمیوں نے پوری کر دی ہے۔ یہ لوگ سادھوؤں، سنیاسیوں اور جوتشیوں کی جھوٹی باتوں کو بھی سچ مان لیتے ہیں۔ ہم نے ان کے دلوں میں ڈال دیا ہے کہ محمود غزنوی اپنے ساتھ ایسے جن بھوت لاتا ہے جو انسانوں کو کھا جاتے اور قلعوں کی دیواروں کو مسمار کر دیتے ہیں۔ یہاں کی مائیں اپنے بیٹوں کو فوج میں نہیں جانے دیں گی۔ تم کیا کر رہے ہو؟ مہاراجہ کنوج کی نیت اور ارادے دیکھ رہا ہوں، تاشکین نے جواب دیا۔ سخت غصے میں ہے۔ جن راجوں اور مہاراجوں نے ہم سے شکست کھائی ہے انہیں برا بھلا کہتا رہتا ہے۔ یہاں سب آئے ہوئے ہیں، ان کا اجلاس ہوگا، تب پتہ چلے گا کہ یہ لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ سلطان ابھی کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں، ہشام نے کہا۔ معلوم نہیں تمہیں اطلاع ملی ہے یا نہیں کہ سلطان کو خوارزم میں بڑی خون ریز لڑائی لڑنی پڑی ہے، تاشکین نے ہشام کا جملہ پورا کرتے ہوئے کہا۔ مجھے اطلاع مل چکی ہے۔ سلطان کو لاہور سے اطلاع ملی تھی کہ مہاراجہ بھیم پال نڈر کنوج کے مہاراجہ کو سلطان سے فیصلہ کن ٹکر لینے پر آمادہ کر رہا ہے۔ مجھے یہاں یہ دیکھنا ہے کہ کنوج کا مہاراجہ کیا فیصلہ کرتا ہے۔ کیا یہ سب لوگ غزنی پر حملہ کریں گے یا سلطان کو مشتعل کر کے اپنی فوجیں کسی اور جگہ اکٹھی کر لیں گے اور سلطان کو شکست دینے کی کوشش کریں گے؟ مجھے یہاں کے مہاراجوں کی فوجی طاقت دیکھنی ہے اور یہ بھی کہ وہ اس طاقت کو کس طریقے سے استعمال کریں گے۔ شاید اسی لیے ہمیں کہا گیا ہے کہ متھرا میں ہندو اکٹھے ہوں تو ان میں غزنی کی فوج کی دہشت پھیلائی جائے، ہشام نے کہا۔ تم اب چلے جاؤ، تاشکین نے کہا، اور مقامی مشرفوں کو اتنا زیادہ اعتماد میں نہ لو، انہیں استعمال کرنے کی کوشش کرو۔ شام ہوتے ہی افق پر بادل جمع ہونے لگے تھے۔ اسی رات مہاراجوں اور راجوں کو مہاراجہ کنوج کی قیامگاہ میں اکٹھے ہونا تھا۔ ضیافت کا اہتمام کیا گیا تھا۔ خوشنما کناتوں میں گھری ہوئی اور رنگا رنگ شامیانوں سے ڈھکی ہوئی وہ جگہ خاصی وسیع تھی۔ ناچ گانے کا بھی انتظام تھا۔ کھانا اور شراب پیش کرنے کے لیے نیم اریاں جوان عورتیں تھیں۔ راجوں مہاراجوں کے ساتھ 2-2 3 دن رانیاں بھی تھیں۔
بعض مہاراجوں کے ذاتی محافظ ان کے پیچھے کھڑے تھے۔ امیر بن تاشکین بھی مہاراجہ راجیہ پال کی نشست کے پیچھے جگن ناتھ کے بحروپ میں کھڑا تھا۔ کھانے کے دوران چمپا رانی اسے کبھی کبھی دیکھ لیتی تھی، مگر یہ تاشکین مندر کے بت کی طرح کھڑا تھا۔ کھانا ختم ہوا تو سازوں کی آواز بلند ہوئی اور ایک رقاصہ ایک طرف سے تتلی کی طرح نمودار ہوئی۔ بند کرو اس پاپ کو، ایک آواز دھماکے کی طرح گرجی۔ ساز خاموش ہو گئے، رقاصہ وہیں سے لوٹ گئی۔ سب نے دیکھا، بڑے مندر کا پنڈت اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ یہ اس کی آواز تھی، اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ راجوں مہاراجوں اور ان کی رانیوں پر سناٹا طاری ہو گیا تھا۔ کیا تم اس کی خوشی منانے اکٹھے ہوئے ہو کہ مہاراجہ بھیم پال، جو اپنے آپ کو نڈر کہلاتا ہے، غزنی کے پاپی اور پلید سلطان کا باج گزار ہو گیا ہے؟ پنڈت نے غصے سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، کیا تم اپنے دیوتاؤں کی توہین پر خوشی منا رہے ہو؟ کیا تم اس لیے ناچنے والیوں کو ساتھ لائے ہو کہ تمہارے مذہب پر مسلمانوں نے گھوڑے دوڑا دیے ہیں، یا اس لیے کہ راجپوتوں کا خون سرد ہو گیا ہے؟ تم خود ناچو، پاؤں سے گھنگرو باندھ لو، چوڑیاں چڑھا لو۔ ہمیں معاف کر دو مہاراج، ایک راجہ نے اٹھ کر اور ہاتھ جوڑ کر کہا، آج ہم یہ فیصلہ کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ غزنی کی فوج کو ہمیشہ کے لیے شکست دینی ہے۔ تم سب پر ہری کرشن واسدیو کا قہر آنا ہی چاہیے۔ پنڈت نے کہا، تم نے ثابت کر دیا ہے کہ اسلام سچا اور ہندو مت جھوٹا مذہب ہے۔ تم نے مہابھارت میں اسلام کا بیج پھر سے بو دیا ہے۔ تم نے محمد بن قاسم کو زندہ کر دیا ہے۔ تم دیوتاؤں کے قہر سے بچ نہیں سکتے۔ بادل کی گرج سنائی دی۔ پنڈت انہیں لعنت ملامت کرتا رہا۔ بادل بار بار گرجنے لگے۔ پنڈت راجوں مہاراجوں کو دیوتاؤں کے قہر سے ڈرا رہا تھا۔ کناتیں بڑی زور سے ہلیں اور شامیانے اوپر کو اٹھے۔ اس کے بعد کپڑوں کے اس محل کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ طوفان فوراً ہی تند ہو گیا۔ چلتے ہوئے فانوس گر پڑے، تیل بکھر گیا اور اسے آگ لگ گئی۔ بجلی اتنی زور سے کڑکی جیسے زمین و آسمان پھٹ گئے ہوں۔ فانوسوں نے زمین پر بچھی ہوئی دری کو آگ لگا دی تھی۔ طوفان نے ایک طرف سے کنات گرا دی اور اسے بھی آگ لگ گئی۔ پنڈت کی آواز سنائی دی، یہ وشنو دیو کا قہر ہے، اور سب بھاگ اٹھے۔ پھر مینہ برسنے لگا۔ یہ طوفان باد و باران تھا۔ بجلی بار بار کڑکتی اور بادل بڑی زور سے گرجتے تھے۔ طوفان کی چیخیں بڑی ہی ڈراؤنی تھیں۔ ہاتھی چنگاڑتے اور گھوڑے خوف سے ہنہنانے لگے۔ بارش نے آگ بجھا دی اور طوفان شامیانے، کناتیں اور خیمے اڑانے لگا۔ راجوں مہاراجوں کے محافظ اپنے آقاؤں اور ان کی رانیوں کو کسی محفوظ جگہ لے جانے کے لیے دوڑے۔ مہاراجہ راجیہ پال کی پکار بار بار سنائی دیتی تھی، جگن ناتھ، چمپا رانی کو مندر میں لے جاؤ۔ مندر دور تھا، بھگدڑ اور افراتفری تھی۔ سب شہر کی طرف دوڑے جا رہے تھے۔ جنگل کے درخت چیخ اور چنگاڑ رہے تھے، ٹہن ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ تاشکین نے چمپا کو پہلے ہی اپنی پناہ میں لے لیا تھا اور اسے بازو میں اٹھائے ہوئے شہر کی طرف لے جا رہا تھا۔ محترم ناظرین، سلطان محمود غزنوی کی تاریخ پر مشتمل سیریز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ گزشتہ اقساط دیکھنے کے لیے چینل پر پلے لسٹ کا وزٹ کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ آج کی قسط کے بارے میں کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے آغاز ضرور کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔